السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب خواتین شارٹ لباس پہنیں گی، مختصر لباس پہنیں گی تو ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر پھر اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوں گے کہ جو زنا کے اوپر مبنی تھے اور زیادتی کے اوپر مبنی تھے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ جب سے انہوں نے یہ جاری کی ہے تو ایک عجیب قسم کی بحث ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے یہ بات ٹھیک نہیں کی، اور بعض تو تنظیموں کی طرف سے سیاسی تنظیموں کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس بیان کو واپس لیا جائے۔ اور بہت سارے ایسے لبرلز بھی تھے کہ جنہوں نے پہلے عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالا، تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا، اور اب وہ اس بات کو کہنے کے اوپر بھی مجبور ہیں، بضد ہیں کہ آپ اس بیان کو یا تو واپس لیں تو یا پھر ہم آپ کو اپنا پرائم منسٹر نہیں مانتے۔ تو بہرکیف مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ تو ہم آج اس پروگرام میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ واضح کیا ہے، اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس طریقے سے واضح کیا ہے۔ دیکھیں، جو ہم مسلم معاشرے کے اندر لباس پہنتے ہیں، یہ لباس ہماری ایک تو زیب و زینت کو بھی بڑھاتا ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور ساتھ میں ہماری شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، اسے چھپا کر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 26 میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے اوپر جو لباس اتارا ہے یہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا بھی ہے، اور فرمایا کہ وریشا خوبصورتی کا باعث بھی ہے، خوبصورتی کا سبب بھی ہے۔ تو لباس جو ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، یہ یقیناً ہماری عزت کو محفوظ کرتا ہے۔ تو اسی کے آگے جو ہے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 27 کے اندر پھر دوبارہ ایک مرتبہ کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان کہیں فتنے کے اندر نہ ڈال دے۔ وہ فتنہ کیسے ہے کہ ینزع عنہما لباسہما، وہ لباس جو ہے وہ اتارنا چاہتا ہے۔ تو شیطان چونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو اس کی یہ طمع ہے، اس کی یہ خواہش ہے، اور ہر وقت اس کی تودع ہے، کوشش ہے کہ میں کسی طریقے سے اس انسان کا، اس مسلمان کا، ابن آدم کا میں لباس جو ہے وہ اتار لوں۔ تو شیطان کی یہ کوشش ہے۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے، عمران خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جب خواتین شارٹ لباس پہنیں گی تو ڈیفینیٹلی پھر بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوں گے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی بالکل جو ہے وہ عین مطابق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ شیطان بھی چاہتا ہے کہ وہ لباس اتارے۔ تو جب ہماری خواتین لباس جو ہے وہ شارٹ پہنیں گی، مختصر لباس پہنیں گی، تو ظاہری بات ہے کہ اس سے فحاشی کو فروغ ملے گا، اس سے بدکاری کو فروغ ملے گا، زنا کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوں گے، زنا بالجبر کے ہوں گے، زنا بالرضا کے ہوں گے، اور دیگر بہت سارے یعنی کہ معاملات ہیں کہ جس سے فحاشی کے پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو شارٹ لباس تو چلو ایک طرف ہو گیا، لباس اگر پورا بھی ہو لیکن وہ بالکل ٹائٹ قسم کا لباس ہو کہ جس سے جسم کے حصے نمایاں نظر آ رہے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں بھی بڑی سخت جو ہے وہ وعید بیان کی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدی صنفان من امتی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، لم ارہما، میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا، صنف لہم صوت کا ادنی بالبقر، فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ اسٹک ہوگی جس طرح سے گائے کی دم ہوتی ہیں، یضربون بها الناس، کہ اس سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ یہ تھوڑا سا چیپٹر علیحدہ ہے کہ میں اسے پھر انشاءاللہ کسی ٹائم پہ بیان کروں گا۔ تو بہرحال یہ ایک گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی، اور فرمایا کہ دوسرا جو گروہ ہے وہ صنف، اور فرمایا کہ دوسرا گروہ وہ ہے کہ کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا او کما قال علیہ السلام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا گروہ ان خواتین کا ہے کہ کاسیاتین، کہ جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر نے تو شارٹ لباس کا ذکر کیا نا، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاسیاتین، کہ جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، وہ پورا لباس ہے۔ کاسیات کا معنی ہے کہ پورا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، لیکن عاریات، لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ برینا ہے، ان کا جسم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، پارٹس آف دا باڈیز جو ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کاسیاتین، مکمل لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن عاریاتین،
پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہیں، مائلاتن ممیلاتن، خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، رؤوسہن کا اسرمۃ البخت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان خواتین کی ایک پہچان یہ بھی ہوگی کہ ان کے سر بختی اونٹنی کی طرح ہوں گے۔ تو یہ اکثر خواتین اپنے بالوں کا جو ہے وہ جوڑا سا بنا کے، گول سا ایک پنا سا بنا کے، اور وہ بالکل یوں چوٹی کے اوپر جو ہے وہ لگا دیتی ہیں، کر لیتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر کلپ جو ہے وہ لگا دیتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو خواتین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جو ہیں وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، اور فرمایا کہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ خواتین جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی خوشبو تو اتنی مسافت سے آتی۔ تو بارکیف یہ جو اس طرح کی جو خواتین ہیں کہ جنہوں نے شارٹ لباس پہنے ہوں، جنہوں نے ٹائٹس کا استعمال کیا ہو، یا جنہوں نے جناب اس طرح کے کپڑے پہنے ہوں کہ جس سے اس کا جسم نمایاں ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو وعید تو ہے ہی اس کے بارے میں کہ یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو جس معاشرے کے اندر یہ رہ رہی ہوں گی، اس معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ اس معاشرے میں بے روی بڑھے گی، اس معاشرے کے اندر بدکاری بڑھے گی، اس معاشرے کے اندر فحاشی جو ہے وہ فروغ پائے گی، اس معاشرے کے اندر زنا ہوگا، اور زنا بالجبر بھی ہوگا، پھر چھوٹی چھوٹی بچیوں سے ریپ کیا جائے گا، لڑکوں کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی جائے گی۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں شارٹ لباس کے زمرے میں جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو چونکہ عمران خان صاحب نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، یہ بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، اور میں باقاعدہ سیلوٹ کرتا ہوں ان کی شخصیت کو کہ اگرچہ کہ سو اختلافات ہوں، لیکن جو انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے قرآن و حدیث کے بالکل پیش نظر ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اس طرح کی بات کی ہے۔ تو میں خواتین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے اپنا پورا لباس جو ہے وہ استعمال کریں، اور عمدہ لباس استعمال کریں، اچھا لباس استعمال کریں، کھلا لباس استعمال کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے ٹائٹس جو ہے وہ یوز کریں، ٹائٹ لباس یوز کریں، تو جس کے سبب سے آپ کے اوپر تو لوگ ہاتھ نہ ڈال سکیں کہ آپ عمر میں بڑی ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہے، لیکن بچیاں جو ہیں ان کا بیچاریوں کا پھر کیا قصور ہوتا ہے کہ زینب جیسے پھول کو جو ہے وہ مسل دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کیسز خواتین کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ہمارے اس معاشرے میں جو ہے اس امت کے لیے جو ہے بہت بڑا فتنہ قرار دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میں اپنی امت کے اوپر سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو وہ عورت کا فتنہ ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے لباس کا خیال رکھے، تو معاشرے سے بدکاری، فحاشی، عریانی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تو لبرلز جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں، وہ پیٹ رہے ہیں کہ عمران صاحب نے جو ہے وہ اس طرح سے کیوں یہ بات کہی ہے، تو وہ لبرلز جو ہیں اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کو انہوں نے جان دینی ہے۔ قبر کے بارے میں سوچیں کہ قبر کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں اور جو اس نے بھیجنے ہیں، ہم اس میں کیا اس جو ہے وہ مالک کو جواب ہم دے پائیں گے؟ وہ ملک الموت جو ہے اس کو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ جو منکر اور نکیر آئیں گے ہم ان کو کیا جو ہے وہ جواب دے پائیں گے؟ تو اللہ کے لیے اللہ کے عذاب کو آواز نہ دیں۔ یہ کھلا لباس جو ہے وہ ٹائٹ لباس استعمال کرنے کی وجہ سے کھلا لباس پہنیں، عمدہ لباس پہنیں، اچھا لباس پہنیں، تاکہ معاشرے کے اندر پاکیزگی جو ہے وہ پھیلے۔ اور دین اسلام جو مذہب ہے، اسلام یہ آیا ہی پاکیزگی کے لیے، یہ آیا ہی طہارت کے لیے، یہ آیا ہی عزت کی حفاظت کے لیے، یہ ہر ایک کی عزت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ خواتین اگر اپنی عزت خود نہیں کروانا چاہتی تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عورت کو جو اللہ رب العالمین نے عزت اور احترام اور مقام دیا ہے، کسی دین کے اندر، کسی اور مذہب کے اندر جو ہے اتنا مقام، اتنی عزت جو ہے وہ عورت کو نہیں دی گئی، جتنی عزت، جتنا احترام، جتنا وقار اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر اس خاتون کے لیے رکھا ہے۔ اگر یہ عورت ماں کے روپ میں ہو تو اولاد کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ آپ کی جو جنت ہے ماں کی قدموں کے نیچے ہے۔ اگر بہن کے روپ میں ہے تو عزت ہے، احترام ہے، احساس کا ایک رشتہ ہے۔ اگر بیوی کی صورت میں ہے تو وعاشروہن بالمعروف کے تحت مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ جو ہے وہ رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اور اگر وہ بیٹی کے روپ میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کانت لہ بنتان، اگر کسی کے لیے دو بیٹیاں ہوں
فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ادب سکھائے، اچھا سکھائے، تعلیم دے، اچھی دے، اور پھر اچھا رشتہ ڈھونڈ کے ان کی اگر وہ شادی کر کے آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح کا شخص کہ جس نے دو بیٹیوں کی شادی کی تھی وہ کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں جڑا ہوا ہوگا۔ تو میں خواتین کو یہ کہوں گا کہ آپ کا احترام، آپ کا وقار اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے، تو آپ اپنے لباس سے اپنی عزت کی حفاظت کریں تاکہ معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی آپ کی جو ہے وہ عزت اور احترام کریں۔ تو یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ سب مرد ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سارے بھیڑیے بھی ہیں اس معاشرے کے اندر، تو آپ کے برے لباس کی وجہ سے یہ سارے کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ عمدہ لباس پہنیں تو انشاءاللہ مرد کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اے مردو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، انشاءاللہ جب آپ کا لباس اچھا ہوگا تو پھر مرد جو ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں گے اور معاشرے کے اندر پاکیزگی پھیلے گی، احترام کا رشتہ ہوگا، وقار کا اور عزت کا رشتہ ہوگا۔ پھر اس طرح کے جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ کیسز ختم ہو جائیں گے۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ میں عمران خان صاحب کو سیلوٹ پیش کروں گا کہ انہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور جتنی بھی ان کی کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ رب العالمین وہ معاف فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔